مائٹی امپائر کے پیارے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اس کی چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے، لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا بہت بڑا نام تھا۔ اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والی واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ لوگ جوق در جوق شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے بہت اچھی دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچے۔ امام صاحب نے ان کے گھر والوں کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے اسے دفنا دو۔ لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ تو دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بڑھ کر کیا ہو؟ تو چلیے تاریخ کے صفحوں کو پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسر زعتر کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا، وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حافظ اکٹھا کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی، وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اور دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی، اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دہلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دہلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے۔ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا۔ وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک بھر سے دوست اور احباب اور ان کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچی۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، لیکن بہت کوششوں کے باوجود بھی آگ نہ لگ سکی۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی ہے۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دہلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ پنڈت نول کشور جی نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عزت و تکریم کرنے والوں کی یوں ہی دنیا اور آخرت میں حفاظت کیا کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمیں کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔